ہمارے اندر یہ جھکنے کا انداز ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ مجلس فلان کی ہے، مجھے کیا کرنا ہے صفائی کرنے کے لیے. ہم نے مجلسوں کو بھی تقسیم کیا. فلان انجمن کی ہے، میرا کیا کام ہے؟ ہم ماتم کے لیے بھی تب آگے بڑھتے ہیں جب ہماری انجمن آگے بڑھے. ہم حسین کے لیے ماتم نہیں کرتے ہیں، انجمنوں کی خوشی کے لیے ماتم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد. الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين وقوله الحق. هنالك دعا زكريا ربه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قبل اس کی کہ ہم موضوع پر گفتگو شروع کریں، خداوند منان نے ہم سب کو یہ توفیق دی فرش عزا پر مجلس فاطمی میں آنے کی. یہ عظیم سعادت اور یہ عظیم توفیق ہم سب کو اپنے مرحومین کی تربیت کے نتیجے میں نصیب ہوئی ہے. خدا ان سب کو ان ایام کے طفیل کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. ہمارے مرحومین کا عظیم احسان ہماری گردنوں پر کہ ایک ایسی درسگاہ اور ایک ایسے مکتب سے ہماری زندگیوں کو کنیکشن اور رشتہ جوڑا ہے جس کے برابر دنیا میں کوئی مکتب اور کوئی درسگاہ نہیں ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ مجھ حقیر کو بھی اور آپ مومنین کرام کو بھی یہاں سے جانے کے بعد احساس ہوگا کہ یہ فرش عزا اور یہ مجالس حسینی اور یہ مجالس فاطمی کس قدر اہمیت کی حامل تھی. بہت سارے علماء اور شہداء کے بارے میں ہے کہ جب وہ اپنے دوستوں کو خواب میں آتے تھے پھر ان سے پوچھتے تھے اس دنیا کے بارے میں کسی چیز کی حسرت ہے، کوئی چیز ہے جس کے لیے تم اس دنیا میں واپس آنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے تھے ہاں، فرش عزا پر زیارت عاشوراء کے لیے آنا چاہتے ہیں. خدا ہمارے مرحومین کو جو یہ عظیم احسان ان کا ہم سب پر ہے، اس فرش عزا ان مجالس کے صدقے ان سب کو معصومین علیہ السلام کے جواب میں جگہ عنایت فرمائیں. اس فرش عزا پر آ کر جن علماء سے ہم نے سنا ہے، استفادہ کیا ہے، ہماری معرفت میں اضافہ ہوا ہے، اگر وہ علماء اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائیں. ابھی کچھ مومنین محبان اہل بیت مرثیہ پڑھ رہے تھے. کبھی کبھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے ان کی کیا اہمیت ہے. ایران کے ایک عالم دین ہے، ابھی زندہ ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے علماء کرام سے. الحمدللہ یہ بستی علماء کی رہبری اور رہنمائی میں آگے بڑھ رہی ہے اور یہی ہماری کامیابی کی ضمانت بھی ہے.
آئی انصاری کہتے ہیں کبھی کبھی ہوتا نا، میں کہتا ہوں یہ وقت ضائع کرتے ہمارے یہ مرثیہ خان یا ہمارے جو اور جی زمانے کے جوان بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی فی الحال مرثیہ چل رہا ہے، ہوتا نا ایسا، جب مول صاحب بیٹھیں گے تب جائیں گے، ہوتا ہے نا ایسا، اس کو بالکل ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ آئی انصاری کہتے ہیں زندہ ہے ابھی بی بی معصومہ ان کے روزے میں مشہد میں رہبر کے یہاں جو مجالس ہوتی ہے خطاب کرتے ہیں، بہت پاپولر ہے ایران میں یہ۔ کہتے ہیں ایک دن میں مجلس میں گیا، مجھ سے پہلے ایک صاحب کچھ کلام پڑھ رہے تھے اور میں بیٹھے بیٹھے یہ کہہ رہا تھا حضور میں ان کا وقت ضائع کر رہا ہے، جلدی جلدی مجھے ممبر پر بٹھائیں۔ کہا میں اندر سے یہ سوچ رہا تھا، کہا جب میرے ممبر پر بیٹھنے کا ٹائم آ گیا تو میرے خود وہی یاد نہیں آ رہا ہے۔ کہا مجھے خطبہ ہی یاد نہیں آ رہا کہ ایک اندر سے میرے اندر یہ ایگو پیدا ہو گیا تھا کہ میری مجلس مفید چیز ہے اور یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کوئی زیادہ امپورٹنٹ کام ہوتا نا ایسے، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، پتا نہیں کس محب حسین کا ایک مرثیہ کا ایک بند بارگاہ خداوندی میں بارگاہ اہل بیت میں قبول واقع ہو جائے، کچھ پتا نہیں ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے، میرے لیے مجھتی طالب علم کی درس ہے۔ تو جن لوگوں کی زبان سے ہم نے یہ مرثیے پڑھے سنے، یہ نوحے سنے، اگر وہ مرثیہ خان اور نوحہ خان اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ جو مومنین محرم میں، سفر میں، سال کے دیگر ایام اور دیگر مناسبتوں پر شوق سے، اخلاص کے ساتھ ان مجالس میں تبرک اور نیاز بانٹتے ہیں اور ان مجالس کی رونق بڑھانے میں اپنا حق ادا کرتے ہیں، اگر وہ اور ان کے مرحومین بھی اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ جو علماء اس مظفر نگر میں خدمات انجام دے رہے ہیں، قبلہ جو اس محاذ پر خدمات انجام دے رہے ہیں، اور دیگر علماء کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں، کسی منبر پر جو خدمات انجام دے رہے ہیں، اگر وہ خود یا ان کے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی معصومین علیہ السلام کے جوار میں جگہ عنایت فرمائیں۔ پوری دنیا میں جو لوگ خلوص کے ساتھ، بڑی سختیوں کے ساتھ، بڑی مشکلات کے ساتھ مکتب اہل بیت اور مکتب حسین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، فرش عزا پر آ کر خدمت انجام دے رہے ہیں، اگر وہ اور ان کے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی معصومین علیہ السلام کے جوار میں جگہ عنایت فرمائیں۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، ان ایام میں، ایام فاطمہ میں، جہاں جہاں مومنین نے ان مجالس فاطمہ کا اہتمام کیا ہے، ان کی دین اور دنیا کی آبادی کے لیے، ان کی حاجت روائی کے لیے، ان کی مشکلات دور ہونے کے لیے، ان کی پریشانی دور ہونے کے لیے، اور ہم سب کی جو دعا ہوتی ہے مجالس میں امام زمانہ کی ظہور کے لیے، امام زمانہ کی ظہور کے لیے، اور ہم سب کو ان کی انقلاب کے لیے، اپنے آپ کو، اپنی پریوار اور فیملی، بچوں، معاشرے کو ان کے انقلاب کے لیے تیار کرنے کی سعادت نصیب ہونے کے لیے بلند آواز میں اہل بیت علیہ السلام، بی بی زہرا اور اولاد زہرا کی شان میں 3 صلوات پڑھ لیجیے۔ طالب علمانہ انداز میں ہم ایک موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آپ لوگ کی بدقسمتی ہے کہ ایک طالب علم منبر پر بیٹھا ہے، اور آپ لوگوں کی شان یہ کہ ایک عالم باعمل کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ بڑا پن، یہ بڑا پن آپ لوگوں نے اہل بیت ہی سے سیکھا ہے، یہ بڑا پن آپ لوگوں نے اسی فرش عزا پر سیکھا ہے، یہ بزرگی آپ لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام سے سیکھی ہے۔ خدا
آپ کے نسلوں کے اندر یہ بزرگواری اور یہ بڑاپن انشاءاللہ ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ ہم کن دنوں میں اور کس زمانے میں ایام فاطمیہ کی مجالس منعقد کر رہے ہیں؟ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ اور اس زمانے میں بی بی سلام اللہ علیہا، ان کی سیرت اور ان کی سیرت پر گفتگو اور ان کی سیرت کو اجاگر کرنا اور ان کی سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے تبلیغ اور ترویج کے لیے اس طرح کے مجالس اور پروگراموں کا اہتمام کرنا، اس کی کتنی امپورٹنس؟ میرے خیال میں اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہوگا کہ آج پوری دنیا نالاں ہے، غربت سے کم، کھانے پینے کی غربت سے کم، پاک و پاکیزہ کردار کی غربت سے پوری انسانیت نالاں ہے نا؟ مسلم بھی نالاں ہیں، نان مسلم بھی نالاں ہیں۔ مسلم بھی یہ محسوس کر رہا ہے کہ پڑھی لکھی جنریشن کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو رشتہ ہونا چاہیے وہ رشتہ نہیں ہے، اور آپ کے آس پاس جو ہندو بھائی رہتے ہیں وہ بھی نالاں ہیں۔ ہم تو سمجھ رہے تھے ایجوکیشن کے ذریعے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہمارے گھروں میں رونق آ جائے گی، لیکن جہاں جہاں ہمارے بچوں کی ڈگری میں اضافہ ہوا، تعلیم میں اضافہ ہوا، ہم نے دیکھا ہمارے گھر میں تاریکی میں اضافہ ہو گیا ہے نا؟ ورلڈ وائڈ یہ صورتحال ہے۔ آپ کہیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے ورلڈ وائڈ یہ صورتحال؟ اس کی دلیل یہ کہ ورلڈ وائڈ یہی صورتحال ہے، اس کی دلیل یہ ہے، آپ دیکھیں گے ہر گزرنے کے بعد، ہر سال بعد آپ دیکھیں گے ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر قارہ میں آپ دیکھیں گے اولڈ ایج ہاؤس، بوڑھے لوگوں کے لیے رہنے کے لیے کیا مکانات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ کا ایک بڑا بجٹ کس پر خرچ ہو رہا ہے؟ بوڑھے لوگ جو بچوں سے، پڑھی لکھی جنریشن سے سنبھلے نہیں جاتے ہیں، اب ان بوڑھے لوگوں کے لیے ایک سایہ بان بنانے کے لیے، ایک سایہ ان کے سر پر رکھنے کے لیے گورنمنٹ اولڈ ایج ہاؤس، اولڈ ایج ہوم بناتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یتیم خانے یقیناً کسی معاشرے کی ترقی کی دلیل ہے، لیکن اولڈ ایج ہاؤس یا اولڈ ایج ہوم ترقی کی نشانی نہیں ہے۔ اولڈ ایج ہاؤس یا اولڈ ایج ہوم بنانے کا مطلب یہ کہ پڑھی لکھی جنریشن سے یہ بوڑھے ماں باپ اب سنبھلے نہیں جاتے ہیں، ہے نا؟ میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ جملہ کہا تھا، یہ جو کورونا میں آپ نے دیکھا دریاؤں میں لاشیں بہہ رہی ہے، یہ لاشیں نہیں بہہ رہی تھی، یہ جدید اور ماڈرن تعلیمی نظام کا جنازہ نکل رہا تھا۔ یہ ماڈرن تعلیمی نظام کا جنازہ نکل رہا تھا۔ اب یہ ورلڈ وائڈ پرابلم ہے۔ ہم اہل بیت کے ماننے والوں کی یہاں بھی یہ پرابلم ہے، جو اوورال جو مسلم کمیونٹی ہے وہاں بھی پرابلم ہے، اور پوری دنیا میں بھی پرابلم ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ جو تعلیمی نظام ہے وہ تعلیمی نظام انسان بنانے کے لیے نہیں بلکہ پیسہ کمانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ جو تعلیمی نظام اس وقت حاکم ہے، اور ہم اس وقت بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم عام ہونی چاہیے، مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہماری قوم ہے، تعلیم کی امپورٹنس کے بارے میں جاؤں گا، لیکن کون سی تعلیم حلال مشکل ہے؟ کون سی تعلیم حلال مشکل ہے؟ ورنہ بعض
قسم کی تعلیم خود مشکل ہے، وہ تعلیم جس کا تعلق فقط کیریئر سے ہو، کریکٹر سے نہ ہو، وہ تعلیم مشکل حل کرنے والی نہیں ہے، بلکہ وہ تعلیم خود مشکل ساز ہے۔ جس تعلیمی نظام میں بچوں کو یہ نہ سمجھایا جائے کہ جتنی امپورٹنس کیریئر کی ہے اس سے 1000 گنا زیادہ امپورٹنس کیریکٹر کی ہے۔ اس لیے اسی یو پی کے ایک عظیم عالم دین جن کا پورے ہندوستان کے شیوع پر بے انتہا احسان ہے، بنگال سے لے کر کشمیر تک کے شیوع پر، علامہ غلام عسکری، وہ فرمایا کرتے تھے 50 سال پہلے کہ 1 من تعلیم کے ساتھ 10 من تربیت کی ضرورت ہے۔ سیدھے سادے لینگویج میں، سیدھی سادی زبان میں، اسی لیے تو ان کو خطیب اعظم کہا گیا ہے۔ 1 من تعلیم کے ساتھ 10 من تربیت کی ضرورت ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر انسان کیریئر کو بنانے کے لیے 1 گھنٹہ صرف کرتا ہے تو کیریکٹر کو بنانے کے لیے 10 گھنٹے صرف کرنے ہوں گے۔ اس لیے کیریئر بنا کر آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ آپ اپنی پیٹ کی، یا جس کو آپ کہیں گے روٹی کپڑا اور مکان کا چارہ کرنے کے لائق بن سکتے ہیں۔ تربیت کے ذریعے آپ انسان بننے کے لائق ہو سکتے ہیں اور انسان بن سکتے ہیں۔ ان ایام میں اکثر ہمارے ہاں جو مجالس ہوتی ہے، ان مجالس میں 5-6 سال سے ایک ٹائٹل ہوتا ہے ایام فاطمیہ، گمشدہ کرداروں کی تلاش۔ یعنی ان ایام میں ہمیں جو ہم سے کھویا ہوا سرمایہ ہے، وہ سرمایہ ہمیں ان ایام فاطمیہ میں ڈھونڈنا ہے۔ اور یہ بات اقبال نے بہت پہلے کہی تھی، ان کی بات کسی نے نہیں سنی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر پندی ز درویشی پذیری، 1000 امت بمیرت تو نمیری۔ اقبال کہتے ہیں اگر ایک درویش کی بات سنو گے، اگر ایک درویش کی بات سنو گے، ہم سمجھتے درویش جس کے پاس جو موٹے وہ دانوں کی تسبیح ہو، ہے نا، ہم سمجھتے نا، پھر جس کی داڑھی بھی بہت کیا ہو، لمبی ہے، اور بڑا سا کشکول بھی کیا ہو اس کے ہاتھ میں۔ ہمارے بڑے کرتب ہوں گے اس کے پاس کرتب ہوں گے پیسے کمانے کے اور دھوکے کے۔ درویش یعنی جس کو آپ کی زندگی کی مشکلات کے لیے کوئی سلوشن ہو، کوئی رائے حل ہو، اور وہ رائے حل آپ کو بغیر کسی لالچ کے پیش کرے۔ کچھ لوگ کشکول لے کے چلتے ہیں اپنی پیٹ کی جو مشکل ہوتی نا، اس کو مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ اقبال کہتے ہیں میرے پاس ایک سلوشن ہے، اگر پندی ز درویشی پذیری، اگر ایک درویش، اقبال جیسے درویش کی بات کو سنو گے، 1000 امت بمیرت تو نمیری۔ جب سوشل میڈیا کا زمانہ آ جائے گا اور 1000 قوموں کا جینا خطرے میں پڑ جائے گا، 1000 قومیں مرنے کے قریب ہو جائے گی، 1000 قومیں تباہ ہونے کے قریب ہو جائے گی، 1000 قومیں ہلاک ہونے کے قریب ہو جائے گی، اگر میری ایک نصیحت کو قبول کرو گے، جب 1000 قومیں مر جائیں گی تم مرنے سے بچ جائے گی۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور معرفت بھی اندازہ ہوتا ہے۔ معرفت دیکھو، میں کہتا ہوں یہ شاعری بھی نہیں، یہ لفاظی بھی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت اور ایک ریالٹی ہے کہ اگر پندی ز درویشی پذیری، اگر ایام فاطمیہ گمشدہ کرداروں کی تلاش،
اگر پندیج درویشی پذیری سوشل میڈیا میں گنجان، اگر ایک درویش کی ایک نصیحت کو قبول کرو گے، 1000 امت بھی میرت تو نہ میری، 1000 قومیں مر جائیں گے، تم نہیں مرو گے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں بطولی باش و پنہان شو زی نصر تا شبیری در آگوش بگیری۔ تم سب زہرا کو اپنا رول ماڈل اپناؤ۔ فیس بک کو فالو کرنا چھوڑ دو، ٹویٹر کو فالو کرنا چھوڑ دو، انسٹاگرام کو فالو کرنا چھوڑ دو، سوشل میڈیا کو فالو کرنا چھوڑ دو، نبی کی بیٹی فاطمہ کو فالو کرو تاکہ تمہارے گھروں میں حسین جیسے انسانوں کی تربیت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ زہرا، سارے لوگ اس وقت یورپ و امریکہ میں کچھ آوازیں بلند ہو رہی ہے کہ بھائی اگر اتنی ہی فریڈم دی گئی ہے کس کو؟ میڈیا کو، اگر سوشل میڈیا پر کہیں پر کوئی پابندی نہ لگ جائے اور انٹرنیٹ اسی طرح ناپاکی کے لیے استعمال ہو، کتنا ناپاکی کے لیے انٹرنیٹ استعمال ہو، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئندہ یورپ اور امریکہ اور جتنا جہاں بھی جس ملک میں بھی میڈیا کو اتنی مادر پدر آزادی ملے گی تو وہاں تہذیب و تمدن و سیولائزیشن، ادب و اخلاق کا جنازہ نکلے گا۔ وہاں ادب اور اخلاق کا جنازہ نکلے گا۔ یہ آوازیں وہاں بلند ہو رہی ہیں یورپ اور امریکہ میں، اگر اتنی فریڈم دی گئی ہے۔ اقبال کہتے ہیں ایسے خطرے میں قوموں کو کیا کرنا چاہیے؟ اقبال کہتے ہیں ایسے خطرے میں لوگوں کو ایک جگہ پناہ لینی چاہیے، اس پناہ گاہ کا نام ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اس پناہ گاہ کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کس کو پناہ لینی ہے؟ ہر وہ انسان جو یہ محسوس کر رہا ہے کہ نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ شیعہ کو پناہ لینی ہے، سنی کو پناہ لینی ہے، ہندو کو پناہ لینی ہے، ہر انسان، ہر درد کے مارے انسان کو پناہ لینی ہے۔ کہاں پر؟ در فاطمۃ الزہرا پر، اس لیے کہ فاطمہ فضیلتوں کی ماں کا نام ہے۔ جہاں سے فضیلتیں جنم لیتی ہے اس ہستی کا نام ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ۔ جہاں سے کرامت، انسانی کرامت، انسانی عظمت، انسانی ویلیو، انسانی اقدار، انسانی ادب، انسانی شرف جنم لیتا ہے، اس ہستی کا نام ہے ذات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم انسانی معاشرے میں جی رہے ہیں، لیکن جب انسانوں کے عمل کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا نہیں ہم جنگل میں جی رہے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ جنگل میں کیا ہوتا ہے؟ جنگل میں سب ایک دوسرے پر کیا چیر پھاڑنے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ تیار ہوتے ہیں۔ جنگل میں ایثار فداکاری نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جنگل میں صرف ایک چیز پر نظر رہتی ہے، کہاں کمزور مل جائے اور میں جپٹ کر اس کو اپنا لقمہ بنا لوں، ہے نا؟ جنگل کا رول یہی نا۔ جنگل میں کیا ہے؟ جو جتنا زیادہ طاقتور ہے وہ اتنا ہی زیادہ کمزور انسانوں کو اپنا لقمہ بناتا ہے۔ آج دوسری قوموں کو چھوڑ دیں، آج فرش اعضاء پر بیٹھنے والے لوگوں کے اندر بھی یہی مزاج ہے۔ ایثار کا جنازہ نکل چکا ہے،
فداکاری کا جنازہ نکل چکا ہے، قربانی کا جنازہ نکل چکا ہے، رحم دلی کا جنازہ نکل چکا ہے، مہربانی کا جنازہ نکل چکا ہے، رحم دلی کا جنازہ نکل چکا ہے، انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے، دوسرے انسانوں کا سینے میں درد، اس کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اب تو ہمسایوں پر چھوڑیے، ہمیں کیا، ہمیں اپنی بہنوں کی مشکلات پر رحم آتا ہے؟ میں واضح الفاظ میں کہوں، اگر کسی بھائی کے پاس بہن آئے گھر میں مشکلات ہے، میرے باپ کا جو آپ کے پاس حصہ ہے وہ مجھے دیجئے، اسی دن کٹی شروع ہو جاتی ہے نا؟ بات کیوں چھوڑ دیتا بھائی؟ بہن نے حق مانگا ہے، یہ حق مانگنا تباہی کا پیغام نہیں ہے، آپ کے لیے نجات کا پیغام ہے۔ تو آج کے ماڈرن دور کے بچے، ماڈرن دور کے بھائی بہن کا حق لوٹنے کے لیے باپ سے پہلے باپ ہی کو موٹیویٹ کرتے نہ دیجیے۔ اگر آپ باپ چلا گیا، کچھ چھوڑ کے چلا گیا، تو اسی وقت کاغذات میں ڈاکیومنٹس میں ہیرا پھیری کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حالت ہے۔ فاطمہ کس قسم کا لائف سٹائل ہمارے سامنے رکھ رہی ہے؟ میں اور آپ میٹھی مادیت کا غلبہ، معاف کیجئے گا، یہ صرف ہمارے گھروں کا حال نہیں ہے، بعض جگہوں پر منبر پر بیٹھنے کے لیے بھی بعض لوگوں کے اندر، ورنہ ہمارے اکثر علماء بغیر کسی لالچ کے منبر پر بیٹھتے ہیں، لیکن بعض کے ہاں یہی میٹیریلزم اتنا حاکم ہے، منبر پر بیٹھنے سے پہلے جب آپ ان کو کال کریں گے پہلے مول تول شروع ہو جائے گا۔ اگر کسی طرح ان کو پتا چلا بھائی اس بستی میں آنے جانے کے کرائے کے علاوہ، عزت اور احترام کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے، 1000 بہانوں سے آپ کا پروگرام، دیا ہوا پروگرام اور وعدہ کینسل کریں گے۔ اب ظاہرہ ہمارے لیے کس قسم کا طرز زندگی، اقبال جو کہہ رہے ہیں بطولی باش و پنہان شو زینا سے، ظاہرہ ہمارے سامنے کون سا لائف سٹائل ہمارے سامنے چھوڑ رہی ہے؟ امام اس مادی دور کے لیے فاطمی طرز زندگی کیا ہے؟ اس مادی دور کے لیے، اس میٹیریلزم دنیا کے لیے، اس جنگل نما انسانی معاشرے کے لیے، جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام کی یہ حدیث فٹ ہوتی ہے کہ جس کے لیے مولا کی یہ حدیث فٹ ہوتی ہے کہ آج کا اس زمانے کا معاشرہ، آج کا زمانے کا معاشرہ، امام فرماتے ہیں، آپ کو پتا ہے لوگ کہتے ہیں انہیں ماڈرن دور، اور اس کو کہتے ہیں پتھر کے زمانے کا دور، جب انسان پست تھا۔ امام نے اس زمانے میں ایک جملہ کہا، الصورت صورت الانسان والقلب قلب الحیوان۔ امام فرماتے ہیں کہ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ امام علی نجل میں فرماتے ہیں بعض لوگ صورت صورت انسان، ان کے فیس کو دیکھیں گے تو وہ انسان لگتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھیں گے تو انسان لگتے ہیں۔ خود امام فرماتے ہیں صورت صورت الانسان، بائی فیس انسان دکھتے ہیں، والقلب قلب الحیوان، جو اندر دل دھڑکتا ہے وہ انسانی نہیں، حیوانی۔ تو جدید دور نے لوگوں کے چہروں پر میک اپ کرایا ہے کہ کالے بھی گورے دکھتے ہیں، لیکن ان گوروں کے اندر اتنا تاریک دل ہے جیسے یورپ اور امریکہ کے لوگ گورے دکھتے ہیں، وہ گورے اتنے خطرناک ہے کہ دنیا بھر پر ظلم کرنے کے بعد بھی ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ رہبر معظم نے
ان کی سائٹ پر لکھا ہے جواہر لال نہرو کی کتاب کا ایک ریفرنس دیا ہے. رہبر معظم نے پڑھتے ہیں, ہمارے رہبر پڑھتے ہیں, میں اور آپ نہیں پڑھتے. انہوں نے ریفرنس دیا ہے جواہر لال نہرو کی ایک کتاب کا کہ برطانیہ انڈیا سے کتنا سرمایہ لوٹ کے لے کے گیا ہے. یہ لوٹنے والے کون ہیں؟ برطانیہ کے گورے جن کے کارنامے ہیں کالے. امام فرماتے ہیں صورت الانسان, چہرہ انسان کا ہے, والقلب قلب الحیوان, اندر جو جذبات ہے, اندر جو ایموشنز ہے, اندر جو احساسات ہے وہ کیا ہے؟ حیوان. آج کا معاشرہ ایسی صورت الانسان, چہرہ انسانوں جیسا, چلنے کا انداز انسانوں جیسا, لیکن اندر حیوانیت, اندر بربریت, اندر فریب, اندر دھوکہ, اندر جنگلی جانوروں کا وہ چیر پھاڑنے کا کیا, وہ طبیعت, وہ سرش, جنگلی جانوروں کا چیر پھاڑنے کا وہ سرش. اب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھیں, امام حسن مجتبی, شب جمعہ ہے نا, آج شب جمعہ ہے. اس شب جمعہ کا ایک شب جمعہ اپنے ماں کی عبادتوں کا ایک منظر بیان کر اس عظیم دن پر اور عظیم مناسبت پر ہم یہ بیان کرتے ہیں. ایک شب جمعہ کا ایک منظر بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں امام حسن مجتبی کہ رائت امی فاطمہ فی محرابہا, میں نے اپنی والدہ گرامی کو ایک شب جمعہ اپنے محراب عبادت میں دیکھا. میں نے اپنی والدہ کو ایک شب جمعہ, جیسے شب جمعہ, فی محرابہا, اپنی عبادت کرنے کی جگہ دیکھا. وہ میری ماں سجدہ کر رہی تھی, رکوع کر رہی تھی, حتی اتضح عمود الصبح, یہاں تک کہ صبح کی روشنی طلوع ہو گئی. میری رات پوری رات بھر کیا رکوع اور سجدے میں مصروف تھی. اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہے غربی ماڈرن ویسٹرن لائف سٹائل میں چھٹی کی رات اپنی روح کی بربادی کے لیے صرف ہوتی ہے. فاطمی لائف سٹائل میں چھٹی کی رات روح کی تربیت کے لیے صرف ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو جب مستی کرنی ہوتی ہے, آج چھوڑو ڈسٹرب ہو جائے گا, کس لیے سیٹرڈے شام کو رکھتے ہیں, امام خمینی کہتے ہیں میں جس کمال تک پہنچا میں اپنی ہالیڈیز کی وجہ سے کمال تک پہنچا. امام خمینی کا جملہ. امام خمینی کہتے ہیں اگر میرے اندر کوئی کمال ہے میں ہالیڈیز کی وجہ سے کمال تک پہنچا. بھائی آپ ہالیڈیز میں کیا کرتے ہیں؟ کہا جو کام میں ورکنگ ڈیز میں نہیں کر پاتا تھا, ہالیڈیز کا اتنا ٹائم مینجمنٹ میرا اسٹرانگ ہوتا تھا, وہ کام ہالیڈیز میں کرتا تھا. میری تعلیم میں, میری مطالعے میں, میری اسٹڈی میں, میری عبادتوں میں جب کمی رہتی تھی, ہالیڈیز میں وہ کمی پورا کرتا تھا. اس لیے ہم سے تاکید کرتے ہو علماء, اساتذہ, علماء کو پڑھو. شاہ رخ خان نے اپنی زندگی برباد کی, وہ آپ کو کیا نجات نہیں دے سکتا ہے. البتہ ہمیں گلا اپنے ہندو بھائیوں سے کہ آپ لوگ گندگی کے بارے میں کیا تبعیض سے کام لیتے ہیں. ہر گندا کریکٹر اس روئی زمین سے پاک ہونا چاہیے, گندگی پھیلانے والا پاک ہونا چاہیے, وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو. گندا انسان انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے. وہ گندا انسان مسلم کی شکل میں ہو یا ہندو شکل
شکل میں ہو. لیکن جب مذہب کا اینک آدمی لگا دیتا ہے تو ایک ریلیجن، ایک دھرم، ایک دین، ایک قوم کا گندا انسان گندا دکھتا ہے، اور اپنے قوم کے گندے انسانوں کو کیا ہے نا، یہ پرابلم یہ ہے. ورنہ ہر قوم میں یہ سپرٹ ہے گندگی کا مقابلہ کرنا. اسی کا نام بھائیو امر بالمعروف نہی انل. گندگی کا مقابلہ کرنا اسی کا نام ہے. جو یہ کر رہے ہیں بالکل کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کو ایک مذہبی اینک لگاتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ہر گندے انسان کو اس سفیدی سے گیتی سے کیا پاک کرنا ہے، اس گیتی کو پاک کرنا. یہ گیتی اس لیے نہیں بنائی گئی ہے تاکہ گندے انسان ٹھٹائی کے ساتھ چلے. گندے لوگوں کا، گندگی پھیلانے والوں کا کیا چلنا دشوار ہونا چاہیے. وہ گندگی شاہ رخ خان پھیلائے یا کوئی اور پھیلائے، گندگی کا مقابلہ. مولا حسن فرماتے ہیں میں نے ایک رات شب جمعہ اپنی ماں کو محرابی عبادت میں دیکھا، عبادت کر رہی تھی، رکوع کر رہی تھی. یہ ایک حصہ ہے، یہ ایک حصہ ہے. اس کے بعد امپورٹنٹ وہ مجھے بتانا ہے. عبادت میں بھی آتے ہیں، آپ بھی آتے ہیں. ہم عبادت میں بھی خود غرض بنتے ہیں، ہم دعا میں بھی خود غرض بنتے ہیں. خود غرضی عام ہے نا. کوئی اگر اس مظفر نگر میں کوئی انسان رات کو اٹھ جائے نماز شب میں اور پھر اپنے ہمسایوں کی مشکلات کو سب سے پہلے زبان پر لائے تو اس کا مطلب اس کا رشتہ فاطمہ زہرا سے ملتا ہے. امام فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا رات بھر رکوع کر رہی ہے، سجود کر رہی ہے، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری ماں مومنین وَتَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، میں نے دیکھا میری والدہ رات کے اندھیرے میں شب جمعہ ہے، مومنین اور مومنات کے لیے دعا کر رہی ہے. فاطمی لائف سٹائل، فاطمی طرز زندگی، فاطمی جینے کا سلیقہ. رات کے اندھیرے میں کتنا حسین منظر رہا ہوگا، رات کے اندھیرے میں ایک بیوی مومنین و مومنات کے لیے دعا کر رہی ہے. امام اتنا ہی نہیں، امام فرماتے ہیں روایت کا لفظ ہے بالکل، وَتُسَمِّيهِمْ، نام لے کر مومنین و مومنات کے لیے دعا کر رہی تھی. نام لے کر. پھر اتنا ہی نہیں کہ رینڈملی دعا کی پھر آگے بڑھے نہیں. امام فرماتے ہیں وَتَقْصُرُ الدُّعَاءَ لَهُمْ، میں نے دیکھا شب جمعہ میری ماں بڑی عاجزی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، التجا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں مومنین و مومنات کے لیے دعا کر رہی ہے. کبھی کبھی انسان جب عاجزی کے ساتھ کب دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے؟ جب درد محسوس کرتا ہے. کسی کے یہاں حادثہ ہو جائے، کسی نوجوان کو جگہ جگہ جو ملتا ہے، مولوی صاحب کو بھی کہا کرتے ہیں مولوی صاحب السلام علیکم، میری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پلیز ان کے لیے دعا کیجیے. میں ضرور دعا کرنا. مولوی صاحب پلیز بھولے گا نہیں. مولوی صاحب میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گا. عاجزی کے ساتھ، اصرار کے ساتھ. امام فرماتے ہیں میں نے دیکھا فقط رینڈملی دعا نہیں کر رہی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی ہے، وَتَقْصُرُ الدُّعَاءَ لَهُمْ، اور کثرت کے ساتھ نام لے کر ان کے لیے دعا کر رہی ہے. امام فرماتے ہیں میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، فاطمی طرز زندگی، میرے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کہ میری ماں، سب میری ماں کو یاد ہے، ہمسایوں کی پریشانی یاد ہے، ہمسایوں کی حاجت یاد ہے، ہمسایوں کی سختی یاد ہے، ہمسایوں کی غربت یاد ہے. میں نے کہا یا اماں، والدہ گرامی، جس طرح آپ مومنین اور مومنات کے لیے دعا کر رہی ہے، اس طرح آپ اپنے لیے کیوں نہیں دعا کر رہی ہے نا؟ جس طرح آپ سب مومنین اور مومنات کے لیے دعا کر رہی ہے، اپنے لیے دعا کیوں نہیں کر رہی ہے؟ تو فاطمہ نے ایک جملہ کہا، فاطمہ نے جملہ کہا یا بنیہ، حسن میرے لہتے جگر، الجار ثم الدار، بیٹا
میرا شیوا یہ ہے، میرا طرز زندگی یہ ہے، پہلے پڑوسیوں کی بلائی کے لیے خدا سے مانگو، اس کے بعد گھر والوں کے لیے مانگو۔ پہلے ہمسائیوں کا در لے کے جاؤ، پہلے ہمسائیوں کی حاجت لے کے جاؤ، پہلے ہمسائیوں کی پریشانی لے کے جاؤ، پہلے ہمسائیوں کے بچوں کے لیے خدا سے مانگو، پہلے ہمسائیوں کی بیٹیوں کے لیے خدا سے مانگو، پہلے ہمسائیوں کی بیماروں کے لیے خدا سے مانگو، پہلے ہمسائیوں کے بے روزگار نوجوانوں سے خدا سے مانگو، پہلے ہمسائیوں کے گمراہ بچوں کے لیے خدا سے مانگو، پہلے ہمسائیوں کے بچوں کے کیریئر اور کریکٹر کے لیے خدا سے مانگو، پہلے ہمسائیوں کی دینداری کے لیے خدا سے مانگو، سمجھدار، پھر اس کے بعد اپنے لیے مانگو۔ اب یہ دیکھیں، یہ منظر، رات کا اندھیرا، سناٹا، ہمسایہ سو رہے ہیں، ایک بیوی ان سوئے ہوئے ہمسایوں کے لیے دعا کر رہی ہے، پریشان حال سو رہے ہیں، ایک پریشان حال بیوی ان کے لیے پریشان ہو رہی ہے، حاجت مند سو رہے ہیں، ایک بیوی حاجت مندوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے، سختیوں میں گرفتار انسان سو رہے ہیں، ان کی سختیوں کو دور کرنے کے لیے ایک بیوی رات کو جاگ رہی ہے۔ یہ ہے فاطمی طرز زندگی، جس فاطمی طرز زندگی کو جگہ جگہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ گمشدہ سرمایہ ہے جو اس فرش عزا پر ہمیں حاصل کرنا ہے، یہ وہ جینے کا انداز ہے جو ہمیں فاطمہ در فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سیکھنا ہے۔ اپنے لیے تو حیوان بھی جیتا ہے، یہ کوئی کمال کی بات تھوڑی ہے، حیوان بھی صبح اپنے پیٹ کے غذا کے لیے، اپنے لقمے کے لیے حرکت میں آتا ہے، اپنے لیے حرکت میں آنا کمال نہیں ہے، انسانوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے حرکت میں آنا یہ انسانی کمال ہے، فاطمی طرز زندگی ہے۔ اور یہ ایک مرحلہ ہے دعا کرنا، یہ ایک مرحلہ ہے۔ فاطمہ کا شیوئی زندگی فقط دعا کی حد تک نہیں تھا، البتہ رات کی تاریکی میں دعا کرنا یہ تو اوج انسانیت ہے، یہ تو اوج بندگی ہے، تو اوج کمال ہے۔ رات کی اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں، یہ وہ چیز جب آسمان کے فرشتوں نے دیکھی ہوگی نا، بیوی کا یہ منظر دیکھا ہوگا تو ان آسمانی فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں ہینڈس اپ کیا ہوگا۔ پالنے والے ہم نے اس وقت فضول میں سوال کیا تھا کہ بنی آدم کو زمین پر کس لیے بھیج رہا ہے؟ اگر زمین کو اسی لیے پیدا کیا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پریشان حال انسانوں کے لیے جاگ رہی ہے، تو آج ہمیں خلقت کا فلسفہ اور فلسفی سمجھ میں آ گئی۔ آسمانی فرشتوں نے یہ منظر زوم کیا ہوگا، خالق پالنے والے یہ کون سی ہستی ہے جس کے سینے میں خلق خدا کا درد اتنا زیادہ ہے وہ اپنے بچوں کا درد ہی بھول جاتی ہے۔ اور یہ نسل ہمیں، یہ فاطمی نسل کہاں تربیت پائے گی؟ کہ فاطمی مجالس میں کہتا، لوگ کہتے ہیں فاطمہ ایام فاطمہ کے 20 دن، میں کہتا ہوں نہیں، تب انقلاب آئے گا جب ہمارا ہر دن عاشورہ ہوگا، ہر دن فاطمی ہوگا، جب ہمارا ہر دن عاشورائی ہوگا اور تب انقلاب آ جائے گا، تب شیعہ بنے گا، جب ہر دن یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سیرت کے دسترخوان پر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے گا، رینڈملی نہیں، کوئی رسم نبھانے کے لیے نہیں، یہ سمجھیے کہ ہمارے لیے آکسیجن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا امپورٹنٹ ہمارے لیے سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔
آکسیجن ہماری جسمانی ضرورت اور جسمانی نیڈ ہے، سیرت فاطمہ الزہرا ہماری کردار کی ضرورت اور کردار کی نیڈ ہے. اور یہ صرف آپ کی نیڈ نہیں ہے، ایک ہندو بھی گھر میں یہ محسوس کر رہا ہے میرے یہاں ایک خلا ہے. یہ میرے ایک دوست کہہ رہے تھے، میں لندن میں تھا اور میں جان علی شاہ کاظمی یا کسی عالم دین کی تربیت اولاد پر لیکچر سن رہا تھا. میرا ایک ہندو دوست اندر آیا، جب تک وہ اندر آتا کرسی پر بیٹھتا تب تک وہ مجلس چل رہی تھی. جب وہ بیٹھ گئے تو میں نے بند کر دی وہ کلپ، میں نے بند کر دی وہ سی ڈی اس زمانے میں، یا میں نے بند کر دی وہ کیسٹ اس زمانے میں بھی کتنی چیزیں کیا ہو گئی ہے، ایکسپائر ہو گئی ہے نا. بہت ساری چیزیں کیا ہو گئی، ایکسپائر ہو گئی. میں نے کہا بند کیوں کر دیا؟ وہ دوست کہہ رہے ہیں ہندو بھائی نے مجھ سے کہا آپ نے کیوں بند کیا؟ تربیت اولاد پر لیکچر چل رہی تھی. کہا اب آپ میرے مہمان ہیں، میں اپنی مطلب کی چیز سن رہا تھا، خامخواہ میں آپ کو کیوں ڈسٹرب کروں؟ کہا اندر آتے آتے جو چیزیں میں نے سنی ہے مجھے محسوس ہوا یہ میرے گھر کی پرابلم اور میرے گھر کی مشکلات پر کیا بات کر رہا تھا. آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیے مولانا آگے اصلاح کرنے کے لیے. کتنا غریب ہے، کتنی غریب ہے نیچرل، کتنا غریب ہے جس کے کتبوں میں جو چیز ہائی لائٹ تھی وہ اصلاح تھی. کتنا غریب ہے، کتنے غریب ہے. نہج البلاغہ میں مولا قسم کھا کر کہتے ہیں اللہم انکا تعلم ما کان منا تنافسا فی سلطان. معبود تو جانتا ہے، معبود تو گواہ رہنا علی اور آل علی کی یہ محنتیں، یہ سٹرگل، یہ جہاد، یہ خطبے، یہ محنت، یہ تبلیغ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہم خدا بچائے ہم اقتدار کے بھوکے. معبود گواہ رہنا، معبود تو گواہ رہنا. 5-6 چیزیں اس پہ خطبے میں مولا فرماتے ہیں. معبود ہم اس لیے سٹرگل کر رہے ہیں، معبود میں نے یہ قربانی دینے والا گھرانہ اس لیے نہیں تیار کیا. معبود میں اور فاطمہ نے یہ قربانی دینے والی نسل اس لیے تیار نہیں کی. معبود میں نے بیابان بسانے والی یہ نسل اس لیے تیار نہیں کی کہ ہم اقتدار تک پہنچ جائے. معبود میں نے حسین کو نوکے نیزے کے نیچے پامال ہونے کے لیے اس لیے تیار نہیں کیا کہ ہم اقتدار تک پہنچ جائے. معبود علی کے سینے میں ایک ہی درد ہے، وہ یہ کہ نظر الاصلاح فی بلادک. معبود ہم چاہتے ہیں تیرے ان شہروں میں تیری زمین پر اصلاح ہو جائے، یہ انسان جو ان کا حق ہے وہ ان کو مل جائے، جو ان کا حق ہے وہ مل جائے. اور آج جب کوئی انسان اصلاح کی بات کرتا ہے تانے سننے پڑتے ہیں، اصلاح کرنے آئے. حسین چلا کر کہہ رہے کہ میں کسی چیز کے لیے نہیں نکلا ہوں، انی لم اخرج اشرا بدرا ومفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. فساد میرا مقصد نہیں ہے، عیاشی میرا مقصد نہیں ہے، آرام میرا مقصد نہیں ہے، فیصلتی حاصل کرنا میرا مقصد نہیں ہے، لوگوں کی داد حاصل کرنا میرا مقصد نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے آرام دہ زندگی میرا مقصد نہیں ہے. ارید الاصلاح فی امت جدی. معبود 6 مہینے میں نکلوں گا، 27 رجب 28 رجب مدینہ چھوڑوں گا، کربلا پہنچوں گا، کربلا کے بعد میری بہن سید سجاد میری اولاد رسن بستہ نکلیں گے. معبود یہ صرف اس لیے ہے ارید الاصلاح فی امت جدی، میری جد کی امت میں اصلاح کروں. ہم کبھی کبھی زبان سے ایسے پھر ہمارے بانیان مجالس بھی ڈرتے، وہ بیچارے بھی ڈرتے ہیں. اگر مولانا نے 2 باتیں اصلاح کی کر دی، اگر مولانا نے 2 باتیں اصلاح کی کر دی، پتہ نہیں کل لوگ آئیں گے بھی یا نہیں، کیا ہوگا.
مولانا بھی ڈرتے ہیں اگر میں نے 2 باتیں اصلاح کی کر دی نیکسٹ ایئر پتہ نہیں بلائیں گے کہ کیا ہوگا. ہم ابلاغ حق میں تبلیغ حق میں کس طرح رکاوٹ بن رہے ہیں. غیر قوموں کو چھوڑی یہ ہماری حالت ہے. ہم سب کو سوچنا ہے اہل بیت کا درد کیا تھا. اہل بیت کس چیز کے لیے بے چین تھے؟ اہل بیت روٹی کے لیے بے چین نہیں تھے، اہل بیت اسلام کے لیے بے چین تھے اور خلق خدا کے لیے بے چین تھے. شہید مرزا مطہری کا جملہ ہے خلق خدا کا درد کسی کے سینے میں اتنا نہیں تھا جتنا خلق خدا کا درد محمد و آل محمد کے سینوں میں تھا. اتنا درد تھا، سیرہ نبوی ان کی کتاب ہے، اتنا درد تھا گمراہی میں لوگ سو رہے تھے. ان گمراہوں کی گمراہی اہل بیت کو جگا رہی تھی. گمراہ سو رہے تھے گمراہی میں، محمد و آل محمد ان کے لیے جاگ رہے تھے. ان گمراہوں کو کیسے نجات ملی؟ ان گمراہوں کو کیسے نجات دیں؟ یہ فاطمی طرز زندگی، خلق خدا کا درد سینے میں اٹھانا، انسانیت کے دردوں تکلیفوں کو کم کرنا. کس قیمت پر؟ اس قیمت پر کہ چاہے ہمیں اپنے بچوں کو تکلیفوں میں ہی رکھنا پڑے. اس چیز کی کمی ہے آج کے دور میں. یہ کمی کون پورا کرے گا؟ بھاشن دینے والے پولیٹیشن، لفاظی اور جملہ بازی کرنے والے پولیٹیشن، یہ کمی کون پورا کرے گا؟ انسانوں کے لیے فاطمی انداز میں کون پریشان ہوگا؟ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کو پریشان ہونا ہے. اگر آپ کے یتیم بچوں کے لیے غیر قومیں چارہ کر رہی ہے تو آپ کے شیعہ ہونے پر کیا کوشچن مارک، سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے. مظفر نگر کے ہر درمند کو شیعوں کے یہاں پناہ ملنی چاہیے. اتنا آپ کو لیول آگے بڑھانا ہے. حرام ہے اس دور میں اپنی قوم میں اختلاف کی باتیں کرنا، حرام ہے. دنیا نائجیریا کے ابراہیم زکزکی نے 2 کروڑ بلیک افریقن کو، جن کے چہرے بلیک ہے، نور محمد و آل محمد سے ان کے دل نورانی ہو چکے ہیں. ابراہیم زکزکی 2 کروڑ لوگوں کو امام مہدی کے انقلاب کے لیے تیار کر چکے ہیں. اور ہمارے یہاں ابھی ماتمی انجمنوں کی لڑائی ختم نہیں ہوئی. ابراہیم زکزکی 5 بچوں کو شہید کر چکے ہیں. ان کی اہلیہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو قبر میں اتار رہی ہے اور قبر کے اوپر بچوں کو تلقین پڑھ رہی ہے، راہ زینب میں، راہ اہل بیت میں. یہ میرے بچے ابھی قربانی کا حق ادا نہیں ہوا. میں اور آپ ابھی چھوٹے چھوٹے مسائل میں گرفتار ہیں. مولا امام زمانہ آپ کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ مظفر نگر کے ہر دردمند انسان، وہ دردمند انسان ہندو ہو، وہ دردمند انسان سنی ہو، وہ دردمند انسان سنی ہو، امام مجھ سے اور آپ سے یہ توقع رکھ رہے ہیں میری غیبت میں اس دردمند انسان کا خیال میری ماں کے انداز میں میرا مظفر نگر کا ماتمی اور عزادار اٹھائے گا. امام صاحب سے توقع.
امام صاحب کو یہ توقع ہے انقلاب امام مہدی ایسے ہی معجزہ نہیں ہوگا، ابھی سے انقلاب مہدی کے لیے آپ سب کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے. جس انسان کے اندر جو صلاحیت ہے، جو سرمایہ ہے، میدان میں لانا ہے تاکہ یہ قوم انقلاب امام مہدی کے لیے تیار ہو سکے. اتنی بڑی سعادت کی بستی، کوئی ایجوکیشن سسٹم ہمارا، کوئی تعلیمی سسٹم ہمارا، کوئی اقتصادی سسٹم ہمارا. کیا اس شب جمعہ کو اس مسجد کے سامنے ہزاروں ہندوؤں کو کھانا نہیں ملنا چاہیے تھا؟ یہ سکھ اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ انڈیا کے بہت سارے جگہوں کے گردواروں کا دروازہ رات کو کھلا رہتا ہے. جن کو پناہ نہیں ملتی ہے ان کو وہاں پناہ ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، اور وہ سکھ انسان، وہ سکھ بھائی ان کے کپڑے تک دھوتا ہے، ان کو نہلاتا بھی ہے. کیا ہمارے اماموں نے یہ نہیں کیا؟ کیا ہمارے اماموں نے یہ نہیں کیا؟ کیا ہمارے اماموں کی یہ سیرت نہیں ہے؟ کیا نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام نے ایسی نسلوں کے لیے فریادیں بلند نہیں کی ہیں؟ خدا را ہمارے علماء کو اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے علماء امام زمانہ کے سپاہی ہے، ہمارے علماء امام زمانہ کے نمائندگی میں اس قوم کے خدمت گزار ہے. اگر اس قوم کے جوتے چپل بھی ہمیں اٹھانے پڑے امام زمانہ کے انقلاب کے لیے، امام زمانہ کے نوکر تیار کرنے کے لیے، امام زمانہ کے ناصر تیار کرنے کے لیے، پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا. اور یہ چیز کہاں سے ہمیں سیکھنی؟ یہ چیز ہمیں انہی مجالس میں سیکھنی. یہ مجلس تبدیلی کی عظیم درسگاہ ہے. اس مجلس کے صدقے، فاطمہ کے صدقے، ایام فاطمہ کے صدقے کتنے عظیم انسانوں کو یہ شرف ملا ہے. میں اور آپ آتے ہیں اس نیت سے آتے ہیں کہ ہماری خدمت ہوگی. میں اور آپ آتے ہیں ہماری خدمت ہوگی، تبرک دے کے خدمت ہوگی. ہم نے انہی 10-20 سالوں میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا وہ اس نیت سے جاتے تھے کہ ہم فاطمی مجالس کے خادم بنیں گے. شہید سلیمانی وہ ایران کا نہیں ہے، شہید سلیمانی ایران کا کمال نہیں ہے. شہید سلیمانی ایران کی سرزمین کا پروڈکٹ نہیں ہے. ایران کی زمین میں خاصیت نہیں ہے کہ سلیمانی اور ابو مہدی جیسے انسانوں کی تربیت کرے. وہ تعلیمات محمد و عالم محمد کی خاصیت ہے کہ سلیمانی جیسے انسانوں کی تربیت کرے. لوگ کہتے ہیں بھائی ایران کی بات کریں. نہیں نہیں نہیں، یہ نہج البلاغہ کا معجزہ ہے، یہ علی کی پیروی کا معجزہ ہے، یہ زہرا کی پیروی کا معجزہ ہے. جب یہ ایام فاطمیہ ہوتے تھے وہ شام کی جنگ کو چھوڑتے تھے 5 دنوں میں مجالس میں شرکت کرنے کے لیے. کیا 5 دنوں میں مجلس میں، گھر میں مجلس کرتے، آبائی گھر میں. ہمارے اندر یہ مزاج بن چکا، ہماری خدمت کی جائے. کاش ان نوجوانوں کو در فاطمہ پر جھکنا آ جائے. جن کو در فاطمہ پر آج بھی جھکنا آ جائے، فاطمہ آج بھی ایسے جوانوں کو اوپر اٹھا سکتی ہے. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم اٹھانے والوں کے یہاں نہیں ہے، پرابلم جھکنے والوں کے یہاں ہے. ہم جھکنے کے لیے تیار. سلیمانی کے دوست کہتے ہیں جب ایام فاطمیہ آتے تھے، شام داعش کے ساتھ جنگ، زہرا کے دشمنوں کے ساتھ جنگ، زینب کے دشمنوں کے ساتھ جنگ، 5 مہینے 5 دن کے لیے گھر آتے تھے آبائی وطن کرما. پھر کیا کرتے تھے؟ فرش عزاد پر نہیں بیٹھتے تھے، باہر عزاداروں کے جوتے چپل ٹھیک کرتے تھے.
غلامی کرنا بھی آنی چاہیے نا. یہ قوم غلامی کا دعویٰ کرتی ہے لیکن غلامی کرتی. اگر ہمیں غلامی کرنا آتی تو ہمیں تو سوچھ بھارت کا سب سے نمونہ مظفر نگر کو دکھانا چاہیے تھا. پاک و پاکیزہ بھارت، صاف شہر، پاکیزہ شہر. والنٹیرلی صبح صفائی کرمچاریوں کا انتظار نہیں ہے. جب شیعہ بستی سے کوئی صفائی کرمچاری گزرے صبح ہمیشہ دعا کرے آنے والے یہاں کون نسل رہتی ہے، یہاں تو جہاں مجھے جھاڑو دینا چاہیے تو پہلے آلریڈی جھاڑو دیا ہوا ہوتا ہے. اور پھر وہ آگے بڑھا، پھر میڈیا والے آ جائے بھئی یہاں ہمارے صفائی کرمچاری کیوں بیکار بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ ڈھونڈے سوال کرے مولوی صاحب کے پاس آئے، مولوی صاحب ان سے کہے بھئی ہاں ہم نے صفائی کرنے کا مزاج در اہل بیت علیہ السلام سے سیکھا. ہم غلامی کی دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے عمل سے دکھتا ہے ہم غلام ہیں، ہمارے عمل سے دکھتا ہے غلام ہے. منبر پر چلانا، نیچے داد دینا، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک کیا غلامی کی نشانیاں ہمارے کردار میں ظاہر نہ ہوں. سلیمانی کے دوست کہتے ہیں 5 دن رکتے تھے، پھر جو لوگ نیاز تیار کرتے تھے ان سے کہتے تھے ذرا یہ چائے لاؤ، ذرا یہ تبرک لاؤ. ہم لے کے جاتے تھے، وہ چائے کا ایک گھونٹ پیتے تھے، ہم ان سے سوال کرتے تھے سردار چائے پینا تھا کیا؟ کہا نہیں چائے نہیں پینا تھا، یہ دیکھنا تھا زہرا کے عزاداروں کے شایع نشان جو چائے بننی چاہیے تھی وہ چائے بنی ہے یا نہیں. جھکنے کا انداز دیکھ. آج شب جمعہ بھی ہے، ہم در فاطمہ پر جائیں. پھر ان کے دوست کہتے ہیں جب مجلس ختم ہوتی تھی تو ہم فوراً کیا چوکس ہو جاتے تھے، الرٹ ہو جاتے تھے سردار کہاں ہے، اس لیے کہ دشمن ان کے پیچھے رہتے تھے زندگی میں، ایران میں، عراق میں، لبنان میں، شام میں. تو جہاں کہیں نہیں ملتے تھے تو ایک مرتبہ ہم ٹوائلٹ اور واش روم کی طرف دیکھتے تھے تو دیکھتے تھے وہ دلوں کا کمانڈر آستین بلند کیے ہوئے، ایک ہاتھ میں جادو لیے ہوئے، ایک ہاتھ میں پائپ لیے ہوئے، عزاداروں کے استعمال شدہ ٹوائلٹوں، باتھ روموں، واش روم صاف کر رہے ہیں. ہم آگے بڑھتے تھے سردار یہ پائپ دیجئے، سردار یہ جادو دیجئے، مگر ہم مر گئے. وہ سر اٹھاتے تھے تم لوگوں کو واش روم اور ٹوائلٹ باتھ روم کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، مجھے جو کچھ عزت ملی ہے در فاطمہ الزہرا سلام علیہا ملی. ہمارے اندر یہ جھکنے کا انداز ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ مجلس فلان کی ہے، مجھے کیا کرنا ہے صفائی کرنے کے لیے. ہم نے مجلسوں کو بھی تقسیم کیا، فلان انجمن کی ہے، میرا کیا کام ہے. ہم ماتم کے لیے بھی تب آگے بڑھتے ہیں جب ہماری انجمن آگے بڑھے. ہم حسین کے لیے ماتم نہیں کرتے ہیں، انجمنوں کی خوشی کے لیے ماتم کرتے ہیں. اور پھر لوگ کہتے ہیں بھائی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. اس مزاج کو اصلاح نہیں کرنی ہے میرے دوستو، اس مزاج کی اصلاح نہیں کرنی ہے، یا اس مزاج کو ایسا ہی چھوڑنا ہے. آپ سے سوال، نیچے مجھے پکڑیے گا، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ یہ مزاج ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی مزاج کے ٹھیک کرنے کی تحریک کا نام ہے اصلاح. یہ کل کے انسان کی بھی ضرورت تھی، آج کے انسان کی بھی ضرورت ہے، قیامت تک کے انسان کی ضرورت ہے. کل کے انسانوں کی بھی ضرورت ہے، آج کے انسان کی بھی ضرورت ہے. یہ مزاج ٹھیک کرنا. فاطمہ تو واقعا آج ہمیں دکان بند کرنی چاہیے اور فقیر و گدا بن کر ان مجلسوں میں حاضر ہونا چاہیے اور بی بی سے التجا کرنا چاہیے. بی بی محرم بھی آیا، میں اپنے آپ کو بدلنے میں ناکام ہوا. بی بی اب میں ان ایام فاطمیہ میں، آپ کے ان ایام فاطمیہ میں گدا بن کر آیا.
بی بی آپ کی شان کبھی یہ نہیں رہی کہ آپ کے در سے کوئی نہیں. بی بی آپ کی یہ شان نہیں رہی. جب سائل آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹتا تھا بی بی آپ مریض, آپ کو بتائیں نا جو لا علاج مریض ہو جاتا ہے نا, ایک مرتبہ اس لا علاج مریض کو پتا چلتا ہے کہ فلان شہر میں, دلی میں, بنگلور میں, بمبئی میں کوئی معالج ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی طبیب ہے. پھر یہ معالج وہاں جاتا ہے, پھر یہ بیمار وہاں جاتا ہے, پھر اس کی عاجزی کا اندازہ دیکھو. وہ اس طبیب اور معالج اور ڈاکٹر کے قدموں پر گرتا ہے وہ بیمار. ارے ڈاکٹر صاحب میں نے بہت علاج کیا, ڈاکٹر صاحب میں بہت تھک گیا, ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی بہت تعریف کی گئی ہے. جھک جاتا ہے. اس بیمار سے بھی زیادہ عاجزی کے انداز میں فاطمہ کے دروازے پر آ کر ہمیں جھکنا چاہیے. بی بی آپ شب جمعہ فقیروں مسکینوں کے لیے بیدار رہتی تھی. بی بی اب فقیر بھی آپ کے در پر حاضر ہوئے. بی بی ہمیں آپ کے در پر جھکنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے. بی بی آپ کے فرزند مہدی ان مجلسوں کی طرف بار بار دیکھتے ہیں بی بی کہ ان مجلسوں کے صدقے میری ماں کی, میری دادی کی مجلسوں کے صدقے میرے ناصر و مددگار تیار ہوں گے. بی بی آپ کو مہدی کی غربت و مظلومیت کی قسم. بی بی آپ کو مہدی کی تڑپ و بے چینی و بے قراری کی قسم. بی بی آپ نے اپنے دروازے سے کسی سائل کا خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. بی بی ہم کس کا قسم دے, ہمارے نام عمل میں کچھ نہیں ہے, لیکن بی بی ایک چیز کی قسم ضرور دے سکتے. بی بی جب اس دنیا میں پہلا قدم رکھا ہماری ماؤں نے کس خلوص کے ساتھ آپ کے حسین کی کربلا کی مٹی دہان میں رکھی, منہ میں رکھی, اس نیت سے میرے مولا میرا یہ بچہ میرا بنے یا نہ بنے, میرے مولا یہ آپ کا بنے. میرے بیوی اس وقت کی قسم جب ہماری ماؤں نے ہمارے دہان میں کھا کے کربلا رکھی. بیوی ان کے اس خلوص کی قسم بیوی ہم گدا حاضر ہوئے. بیوی ہمیں اپنے دروازے سے کالی نہ لوٹائے. بیوی اب آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا. چلیے ہم دعائے توسل, شب جمعہ, شب دعا, شب مغفرت, شب توسل بی بی کی بارگاہ میں جاتے, اپنا در لے کے نہیں, دنیا کے تمام درد مندوں کا درد لے کے, اپنی پریشانی لے کے نہیں, دنیا کے تمام پریشان انسانوں کی پریشانی, اپنی مشکل نہیں, دنیا کے ہر مشکل میں گرفتار انسان کی مشکل لے کے, اپنے بیماروں کے نہیں, ہر بیمار میں مبتلا انسان کا در لے کے در فاطمۃ الزہرا میں جائیں گے. دعائے توسل کے یہ جملے فقیروں, گداؤں, مسکینوں, لاچاروں کی طرف بیان کریں گے. میں نوجوانوں سے خاص کر کہوں گا, آج شب جمعہ ہے, کاش یہ لائٹ بھی بند ہو جائے. دعائے توسل کے یہ جملے بی بی کی بارگاہ میں پڑھیں گے, گدا کی صورت میں, سائل کی صورت میں. اس در پر ہمیں گدا بننا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد
محمد فاطمہ الزہرا. جب گدھا فاطمہ کا نام لیتا ہے گدھا کو سکون و اطمینان مل جاتا. بی بی جب ہم آپ کا نام لیتے ہیں ہماری آدھی مشکل گویا حل ہو جاتی ہے. میں نوجوانوں سے التماس کرتا ہوں بلند آواز میں یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا وتوسلنا بک وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتا یا وجیہتا اشفعی لنا. میرے مولا مہدی آپ دیکھ رہے آپ کی دادی کے یہ ماتمی کس طرح آپ کی دادی کا توسل دیکھ رہے پردے کے میں رہنے والے میرے مولا پردے کے میں دیکھنے والے فرزند زہرا ہم زبان سے کیا پکارے کس طرح پکارے فرزند زہرا. فرزند زہرا آپ کو اپنی ماں فاطمہ کی قسم ذرا ہماری طرف عاشق جمائے کنایت و فرزند زہرا. دوبارہ یا وجیہتا فاطمہ جہاں پر نبی کو بھی پناہ ملتی تھی. فاطمہ جس کو دیکھ کر نبی کی پریشانیاں دور ہو جاتی. فاطمہ جس کو دیکھ کر علی کی پریشانیاں دور ہو جاتی. فاطمہ سفر کو نکلتے وقت جس کو سب سے آخر میں نبی رخصت کرتے تھے. فاطمہ سفر سے لوٹنے کے بعد جس کو سب سے پہلے نبی ڈھونڈتے تھے. اللہ اکبر. فاطمہ کی مصیبتیں. ابن لبید کہتے ہیں ایک مرتبہ میں جنت البقیع سے گزرا میں نے ایک بی بی کو بچوں کے ساتھ دیکھا رو رہی ہے. قریب گیا دیکھا نبی کی بیٹی فاطمہ اپنے بچوں کے ساتھ رو رہی ہے. میں نے پوچھا نبی زادی کس چیز نے آپ کو رلایا نبی زادی. ابن لبید کہتے ہیں فاطمہ نے کہا ابن لبید باپ کے غم نے علی کی مظلومیت نے ابن لبید باپ کے غم نے اور علی کی مظلومیت نے رلایا. باپ کے فراق نے علی کی غربت نے میرا یہ حال بنایا. ابن لبید کہتے ہیں میں نے کہا نبی کی بیٹی اگر آپ کے بابا نے یہ امت کی امامت کا مسئلہ حل کر دیا ہوتا آج علی اور امامت کے مسئلے میں یہ پریشانی نہ ہوتی. ابن لبید کہتے نبی زادی نے مجھ سے کہا واہ عجبا انسیت غدیرکم. ابن لبید بڑا تعجب ہے اتنی جلدی تو غدیر خم بھول گیا. جہاں پر میرے بابا نے علی کی ولایت و امامت کا
علی پھر خود میدان میں کیوں نہیں اترتے؟ ابن لبید کہتے ہیں نبی زادی نے مجھ سے کہا مثل الامام مثل الکعبہ۔ ابن لبید امام کعبے کی طرح ہوتا ہے، امام کی نصرت کے لیے خود سے جانا ہوتا ہے، امام کے پاس جانا ہوتا ہے، جس طرح کعبے کے پاس جاتے ہیں اس طرح علی کی غربت نے نبی کی ذات بیٹی کا یہ حال بنایا تھا، اس لیے نبی زادی صبح شام یہ مرثیہ پڑھتی تھی۔ ارے میرے بابا صبت علیہ مصائب والنہار صبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا تیرے جانے کے بعد مجھ پر اتنے مصیبتیں ڈائی گئی، اگر وہ مصیبتیں دنوں پر بڑھ جاتے بابا وہ دن شب تاریک میں تبدیل ہو جاتے بابا۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پالنے والے مومنین کی آنکھوں سے بہنے والے ان پاک و پاکیزہ آنسوں کی قسم سے، پالنے والے مومنین مومنات جوانوں کے آنکھوں سے نکلنے والے ان پاک و پاکیزہ آنسوں کی قسم سے، پالنے والے ہم سب کو معرفت فاطمہ اور اولاد فاطمہ نصیب فرما، پالنے والے ہم سب کو فاطمہ اور اولاد فاطمہ کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہم سب کو فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے طرز زندگی کو اپنا طرز زندگی بنانے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہم سب کو اپنے سینوں میں درد فاطمی پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہم سب کو مشن فاطمہ کی آبیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے فاطمہ کے لیے ہم سب کو اپنے اختلافات کو، اپنی دوریوں کو، اپنی قدورتوں کو، اپنی نفرتوں کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے فرزند زہرا امام مہدی کی خوشی کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے فرزند زہرا امام مہدی جیسے چاہتے ہیں ویسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے امام زمانہ جیسی جوانی چاہتے ہیں ویسی جوانی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ایسی صلاحیتیں وہ جو صلاحیتیں امام زمانہ فرزند زہرا کے کام آئے ایسی صلاحیتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ایسی اولاد جو اولاد امام مہدی کے کام آئے ایسے اولاد ہم سب کو نصیب فرما، ایسی اولاد کی تربیت ہم سب کو کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ایسا مال جو امام زمانہ کے انقلاب کے کام آئے ایسا مال ہم سب کو کمانے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ایسی شریک حیات جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمارے ہاتھوں کو امام زمانہ کے ہاتھ میں دے ایسی شریک حیات ہم سب کو نصیب فرما، پالنے والے ایسا گھرانہ جو مہدوی گھرانہ کہلائے ایسا گھرانہ ہم سب کو تشکیل دینے کی بنانے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے وہ زندگیاں جن زندگیوں کا خریدار فرزند زہرا مہدی بنے پالنے والے ایسی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے امام زمانہ کے جتنے بھی خدمت گزار ہے مراجع کرام خامنہ سیستانی اور عظیم سالار نصر اللہ پالنے والے ان عظیم انسانوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، پالنے والے اس شہر میں جن لوگوں نے مکتب اہل بیت مکتب زہرا کی خدمت کی اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے پالنے والے ان سب کو فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرما، پالنے والے اس شہر میں جو لوگ بھی فاطمۃ الزہرا کی نوکری اور خدمت انجام دے رہے ہیں ہمارے ساتھ اختلافی
ممکن ہو، ہمارے ساتھ ان کی بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، پالنے والے ان سب کی خدمات کو اور ان کی دین و دنیا کو آباد فرما۔ پالنے والے ہم سب کو اہل بیت کے انداز میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ اپنے سینوں میں پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہم سب کو اپنے کیریئر کے ساتھ ساتھ اپنے کردار اور اپنے کیریکٹر کو بھی اپنے کیریکٹر کو ٹھیک کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے صبح شام ہم شہیدوں کا ذکر کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو امام مہدی کی رکاب میں جہاد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ کربلا کے شہیدوں کی طرح امام زمانہ کی آغوش میں جام شہادت پینے کی توفیق عنایت فرما۔ اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، وہ مرحومین جو ہمیں ہاتھ پکڑ کر فرش عذاب پر لاتے تھے، وہ مرحومین جنہوں نے ہمارے اس منہ میں تربت کربلا رکھ کر ہماری زندگیوں کو حسین کے ساتھ رشتہ استوار کیا ہے، وہ ماں باپ جو ہمیں مجلس میں لاتے تھے، علم پکڑنا ہمیں سکھایا ہے، اگر ایسے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کی مغفرت کے لیے جو لوگ یہاں علماء کے علاوہ بھی جو لوگ یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اس مسجد میں جن لوگوں نے آج تک تبلیغ کی ہے ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، دیگر مراکز، مدرسے، یتیم خانوں میں جو لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، جو یہاں حاضر ہے، جو حاضر نہیں ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، پوری دنیا میں جو زہرا کی محبت میں ان ایام میں مجالس منعقد کر کے ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، بانیانی مجالس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، مجھ حقیر کے سر سے بھی والد صاحب کا سایہ اٹھ چکا ہے، اور دیگر لوگوں کا جو احسان میرے سر پر ہوگا ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند آواز میں سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس مجلس میں اور دوسری فاطمی مجالس میں جو دعائیں مانگی گئی ہے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھتے چلیں۔